ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرغی نے اب تک کی سب سے دردناک کہانی سنائی۔ یہ اتنی خوفناک تھی کہ اس نے باقی تمام مرغیوں کو پریشان کر دیا۔ یہ کہانی ایک طویل اور تھکا دینے والے دن کی ہے۔ تمام مرغیاں اپنے آرام دہ چھوٹے گھاس کے بستروں پر سونے کے لیے تیار تھیں اور ان کے درمیان سفید پروں والی مرغی تھی۔ گرے مرغی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ مرغی ایسی حرکت کیوں کرے گی، کیونکہ اس کے لیے مرغیوں کا اپنے پروں کو توڑنا ایک تکلیف دہ اور خوفناک خیال تھا۔ ایک مرغی نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس گندے پنکھ سے جان چھڑائی۔ یہ بات سن کر گرے مرغی اپنے بستر سے باہر اڑی تاکہ دوسری مرغیوں کو بتا سکے۔ ارے لیزا، ارے پکسی، قریب آؤ، مجھے کچھ بتانا ہے۔ کیا تم نے اس پاگل مرغی کے بارے میں سنا ہے؟ وہ زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے اپنے تمام پروں کو نوچ رہی ہے۔ اگر میں مرغا ہوتی تو اس قسم کی مرغی کو حقیر سمجھتی۔ لیزا مرغی نے کہا، یہ خوفناک ہے۔ وہ کیسے کر سکتی تھی؟ بے شرم۔ مرغی کے گھر کے ساتھ ایک بلوط کے درخت پر ایک الو خاندان رہتا تھا۔ ماں الو کے پاس کانوں کی ایک حیرت انگیز طاقت تھی جو سب کچھ سن سکتی تھی، ہر وہ چیز جس کے بارے میں ان مرغیوں نے بات کی۔ گھر پہنچ کر ماں الو نے جلدی سے سب کچھ بتا دیا جو اس نے سنا تھا۔ چھوٹے الو کے لیے یہ ایک خوفناک کہانی تھی۔ وہ خوش اور خوفزدہ تھے، لیکن زیادہ تر اس خیال سے خوفزدہ ہوتے تھے کہ ایک پرندہ اپنے پروں کو توڑ رہا ہے، اور یہ سوچ کر کہ وہ ان کے بغیر خوبصورت نظر آتے ہیں۔ الو کے بچے نے پوچھا، لیکن ماں پھر وہ کیسے اڑیں گی؟ ماں الو نے بچے سے کہا، مرغیاں واقعی ہماری طرح نہیں اڑتی میرے پیارے، لیکن وہ اپنے پروں کے بغیر سردی محسوس کریں گی اور بیمار بھی ہو جائیں گی۔ بعد میں جب وہ نوجوان الو کو چومتی ہے، جب وہ سو جاتے ہیں، ماں الو اپنے کبوتر دوستوں کو اپنی کہانی سنانے کے لیے اڑ جاتی ہے۔ الو کی ماں سوچتی ہے، مجھے کبوتروں کو بھی اس پاگل مرغی کے بارے میں بتانا چاہیے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، لیکن مجھے سنانی چاہیے۔ ماں الو نے کبوتروں کو مرغی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ سب سنتے رہے۔ انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے بس سنا اور یقین کیا کہ ماں الو کیا کہہ رہی تھی۔ ماں الو سوچ رہی ہے کہ وہ اپنے تمام پروں کو کھو دینے کے بعد کانپ رہی ہوں گی۔ کبوتروں کے لیے بھی یہ نئی بات تھی، کیونکہ انہیں کہانیاں بانٹنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ ہر طرف اڑ گئے تاکہ یہ بھیانک کہانی سنائے۔ ایک کبوتر طوطے کے پاس گیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ بالکل سچ ہے؟ مرغیوں کے گھر میں مرغیاں اپنے تمام پر اکھاڑ رہی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ ایک کبوتر بھیڑوں کے پاس گیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ بالکل سچ ہے؟ مرغی کے گھر میں مرغیاں مرغے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام پروں کو نوچ رہی ہیں۔ اور ایک کبوتر گائے کے پاس چلا گیا کہانی سنانے کے لیے۔ یہ ایک چھوٹا سا پنکھ کئی پنکھ میں تبدیل ہو گیا اور یہ ایک مرغی کئی مرغیوں میں۔ اگلی صبح تک یہ چونکا دینے والی خبر مرغے کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، اور ہر طرف مرغیوں کے پنکھوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کہانی مرغیوں کے گھروں سے کھیت تک اور آخر کار پورے ملک میں سفر کر گئے، اور آخر کار مرغیوں کے گھر تک خبر پہنچی جہاں سے یہ سب شروع ہوا۔ بطخ مرغی سے بات کرتی ہے۔ ایک مرغے پر 3 مرغیوں کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کا دل جیتنے کے لیے انہوں نے اپنے پروں کو نوچنا شروع کر دیا تاکہ یہ ظاہر کر سکیں کہ کون اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ وہ اپنے تمام پنکھ کھو نہ دے۔ وہی مرغی جس کا ایک ننھا سا پنکھ کھو چکا تھا، آخر کار جب یہ کہانی سنتی ہے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہانی کہاں سے آ گئی۔ وہ اداس اور پریشان ہو کر بولی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ناقابل قبول ہے۔ مرغیوں کو اپنے پروں کو کبھی نہیں توڑنا چاہیے۔ میں نے ایک پنکھ توڑا جو گندا ہو گیا تھا۔ اس کہانی کو خفیہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں کہانی پھیلانی ہوگی۔ ہمیں اسے فارم ٹیلی ویژن اور خبروں پر ٹیلی کاسٹ کرنا چاہیے۔ یہ خبر ہر طرف پھیل چکی تھی۔ بالکل اسی طرح کی کہانی صبح کے اخبار میں شائع ہوئی۔
ہر ایک نے یہ کہانی ان 3 بے وقوف مرغیوں کے بارے میں پڑھی ہے جن کا دل ایک مرغے پر ٹوٹ گیا تھا اور جنہوں نے اپنے تمام پیر اکھاڑ لیے تھے، اب موسم کی شدت سے کانپ رہی ہے۔ گرے مرغی نے کہا، یہ سب میرا قصور ہے، مجھے جھوٹ نہیں پھیلانا چاہیے تھا۔ میں یاد رکھوں گی کہ کبھی بھی کسی ایسی چیز کو منتقل نہ کروں جو سچ نہیں ہے۔ میں نے آج ایک اہم سبق سیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سچ کے جوتے پہننے سے پہلے جھوٹ آدھی دنیا میں سفر کر لیتا ہے۔ گرے مرغی ایک قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کہانیوں اور الفاظ سے گزرتے ہیں تو ہمیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں اور وہاں ایک چھوٹا سا لفظ ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے جسے ہم کبھی روک نہیں سکتے، آپ پھر کبھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک پنکھ کئی پروں میں بدل گیا، جیسے ایک مرغی 3 میں بدل گئی۔